الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ باوقار حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت والجلال کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ قربانی کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی ہم لوگوں نے قربانی کی ہے۔ میرے بھائی، یہ قربانی کس کی سنت ہے، کس طریقے سے ہماری زندگی میں آئی ہے؟ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، قربانی کا وقت آتا ہے، جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ جو قربانی ہماری زندگی میں آئی ہے، ہم جو قربانی دیتے ہیں ہر سال 10 ذی الحجہ کو جانور کی قربانی دیتے ہیں، اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے پیچھے اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں گے اور تاریخ پر نظر ڈالیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، تو اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسی تاریخ ہے اور ایک ایسی بے مثال قربانی ہے جس کی تاریخ اور جس کی نظیر اور جس کی مثال کہیں بھی نہیں مل سکتی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ قربانی کا وقت آتا ہے، ہم جانور خرید کر لاتے ہیں اور اس کی قربانی دے ڈالتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی، جو تاریخ ہے، اس تاریخ سے اور اس کہانی سے ہمیں جو واقفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ داستان سنائیں، وہ تاریخ سنائیں اور اس باپ اور بیٹے کی کہانی اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ انہیں بھی یہ معلومات فراہم ہو سکے۔ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کہانی سنی ہے، نام سنا ہے، حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں پڑھا ہے، حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن میں پڑھا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ میرے بھائی، قرآن کے اندر اس کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا فلما اسلما وتلہ للجبین فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی، پیدائش سے لے کر آخر تک پوری زندگی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ اختصار کے ساتھ دیکھ لیں، وقت نہیں ہے کہ ان کی پچھلی زندگی کو بیان کیا جائے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش کس گھر میں ہوتی ہے، وہاں کا ماحول کیسا تھا، آپ کس گھر کے اندر آپ نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، کس گھر کے اندر پرورش پائی ہے، وہ گھر، ماحول، سماج سب آپ کے مخالف تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے گھر والوں کے خلاف توحید کا اعلان کیا، اور اسی طریقے سے ایک مرحلہ وہ آیا کہ بادشاہ وقت کے خلاف آپ نے بات اٹھائی اور اس دربار میں بھی آپ نے توحید کی بات کہی، ایک اللہ کے الہ ہونے کی بات کہی۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال سے آپ دعا کرتے ہیں، آپ 80 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کا گھر اولاد کی نعمت سے خالی ہے۔ ایسے وقت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو احساس ہوتا ہے کہ کاش اگر کوئی اولاد ہماری زندگی میں ہوتی تو اس کے بعد یہ توحید کا اعلان اور یہ دعوت توحید کا کام ہمارا یہ بیٹا آگے لے کر کے چلتا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اللہ رب العزت والجلال سے، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھ کو ایک بیٹا عطا کر دیجئے، نیک صالح بیٹا عطا کر دیجئے۔ یہاں رک کر میں ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اولاد کے لیے دعا کرے، صرف اولاد کی دعا نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ ہم کو نیک صالح اولاد عطا کر دیجئے، کیونکہ اولاد اگر مل گئی اور اولاد وہ نافرمان ہو گئی تو پھر آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا۔
اس وجہ سے اولاد کے ساتھ ساتھ اولاد کے نیک اور صالح ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، رب هب لی من الصالحین، پروردگار عالم ہمارا گھر اولاد کی نعمت سے خالی ہے، ہم کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیجئے۔ بارگاہ ایزدی میں کیا ہے، دست نبوت کا اٹھنا تھا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس ہاتھ کو اور اٹھے ہوئے ہاتھ سے نکلے ہوئے زبان سے دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر حضرت اسماعیل کی شکل میں اولاد عطا کیا۔ اولاد عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے پھر آزمائش میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو اور ان کی بیوی کو ڈالا۔ حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے اس چھوٹے سے بچے کو، جس کو آپ نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے مانگ کر کے رو کر کے مانگا ہے، اور اللہ نے یہ اولاد عطا کی ہے، اس اولاد کو، اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایک ایسی جگہ لے جا کر کے چھوڑ دیجئے جہاں نہ کھانے کی کوئی چیز ہو، نہ پینے کی کوئی چیز ہو، نہ بستی ہو، نہ آبادی ہو، بیابان جنگل ہو۔ قرآن نے اس کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ وادی غیر ذی زرع، جہاں نہ گھاس ہو، نہ کھانے کی کوئی چیز ہو، نہ پینے کی کوئی چیز ہو، ایسی جگہ لے جا کر کے چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو اور اپنی فرمانبردار بیوی کو لے کر کے چلتے ہیں، تھوڑا بہت کھانے کا کچھ سامان لے کر کے چلتے ہیں، اور اس جگہ لے جا کر کے چھوڑ آتے ہیں جہاں اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا تھا، یعنی شہر مکہ۔ آج جہاں مکہ ہے، مکہ شہر ہے، اس مکہ شہر میں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو اور اپنے اس بیٹے کو لے جا کر کے چھوڑا۔ چھوڑنے کے بعد جب آپ وہاں سے واپس آنے لگے، آپ کی بیوی یہ کہنے لگی کہ ابراہیم، ہمیں چھوڑ کر کے اس بیابان جنگل میں، اس صحرا اور چٹیل میدان میں ہمیں چھوڑ کر کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم خاموش رہے، واپس ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں، کیا اللہ رب العزت والجلال کا یہ حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئی اور انہوں نے بخوشی حضرت ابراہیم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ آپ بخوشی جائیے، اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو آپ بخوشی ہمیں چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں۔ ہمیں یقین و اعتماد ہے کہ جس اللہ نے آپ کی حفاظت اس آگ میں کی ہے، جس آگ میں بادشاہ وقت نے آپ کو ڈالا تھا، اور وہ دہتے ہوئے آگ میں آپ کی حفاظت کی ہے، اور اس آگ کو جس اللہ نے گلے گلزار کر دیا، وہ اللہ ہماری اس جگہ بھی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابراہیم کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں، حضرت ابراہیم وہاں سے واپس ہونے لگتے ہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی وہاں زندگی گزرتی ہے، اور پھر بیچ بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ملنے کے لیے جاتے تھے۔ کچھ زمانہ گزرتا ہے، گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے۔ بڑے ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے پھر آپ کو آزمایا، دوسرا امتحان کا پرچہ تیار ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ خواب میں دکھاتے ہیں کہ ابراہیم، اس بیٹے کو، جس بیٹے کو تم نے بڑھاپے کی عمر میں رو کر کے مانگا تھا، رو کر کے مانگ کر کے لیا تھا، اس بیٹے کو ہمارے لیے ذبح کر دو، قربان کر دو۔ اپنے اس بیٹے کو کیا ہے، اس بیٹے کے گردن پر چھری چلا دو، اس کو ذبح کر دو، اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں رک کر یہاں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال خواب میں نہ دکھا کر کے فرشتے کو بھجوا کر کے یہ حکم بتلا سکتے تھے، یا ڈائریکٹ حکم دے سکتے تھے۔ خواب میں نہ دکھا کر کے ڈائریکٹ یہ حکم دے سکتے تھے کہ ابراہیم، تم اپنی اس بیٹے کو قربان کر دو، لیکن ڈائریکٹ حکم نہ دے کر کے خواب میں دکھایا تاکہ اس سے بندہ اور بھی زیادہ کمال کے ساتھ، اور بھی زیادہ کیا ہے یقین و اعتماد کے ساتھ کیا ہے قربانی کر سکے اور امتحان میں پاس ہو سکے۔
میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں دیکھا، ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک دیکھا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ خواب کیا ہے، یقیناً ہمیں اپنے بیٹے کو قربانی کرنا ہے۔ پیغمبر کا خواب یہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، آپ کو یقین ہو گیا 9 تاریخ کو۔ یہ جو 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کے معنی آتے ہیں پہچاننے کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا۔ آپ نے کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور 10 تاریخ کو آپ نے قربانی کی۔ 10 تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، 8 تاریخ کو یوم الترویہ، اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ، 10 تاریخ کو یوم النحر۔ نحر کے معنی آتے ہیں قربانی کرنے کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، اور قرآن نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور ان کو تیار کر کے لے کر کے چلتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو تیار کر دو، اس کو مہمانی میں لے کر کے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہیں، حضرت اسماعیل تیار ہوتے ہیں اور آپ کو لے کر کے چلتے ہیں، اور راستے میں شیطان نے آپ کو بہکانا چاہا، کیونکہ شیطان نے یہ دیکھا کہ آج تاریخ انسانی کا اس روئے زمین پر ایک ایسی تاریخ مرتب ہونے والی ہے، ایک ایسی مثال قائم ہونے والی ہے کہ جس کی مثال اور جس کی نظیر کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ تو شیطان کو یہ خدشہ ہوا اور شیطان نے بہکانا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا، ابراہیم تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ بھلا کوئی باپ اپنے اس بیٹے کو قربان کر سکتا ہے جس باپ نے اس بیٹے کو 80 سال کی عمر میں رو رو کر کے لیا ہو، مانگ کر کے لیا ہو؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو ہمیں تعمیل حکم ربانی سے روکنا چاہتا ہے۔ آپ نے وہاں سے کنکر اٹھا کر کے مارا، شیطان وہاں سے بھاگا۔ پھر حضرت اسماعیل کو بہکانا شروع کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اسماعیل یہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس سے پہلے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر ہمارے پاس ایک بیٹا نہیں 1000 بیٹا بھی ہوتا تو ہم ہر ایک کو اللہ کے حکم سب کے سامنے قربان کر دیتا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کے پاس جب شیطان گیا، شیطان نے وہاں بھی جا کر کے بہکایا، اور حضرت اسماعیل نے بھی وہی کہا کہ اگر واقعتاً اللہ کا یہ حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں 1000 اسماعیل اس کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہاں سے یہ حضرت ہاجرہ ان کی ماں کے پاس شیطان آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ماں کی ممتا جو ہے بہت کمزور ہوتی ہے، وہاں بہکاتے ہیں، وہاں آتا ہے، آ کر کے اس کی ماں حضرت ہاجرہ کے پاس کیا ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ تمہارا شوہر حضرت ابراہیم اپنے اس بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہا ہے، ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے ایسا کیوں کر ہوگا؟ شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل نہیں، اگر ہمارے پاس اس طرح کے 1000 اسماعیل ہوتے ہم ہر اسماعیل کو اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ یہ کتنا فرما بردار باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور اس کی ماں بھی ہے۔ اس کا ایمان کس لیول کا ہے کہ ذرہ برابر بھی شیطان بہکا رہا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی امتحان میں پاؤں میں ذرہ برابر بھی لغزش اور کیا ہے کمی نہیں آ رہی ہے۔ کتنا استقامت والا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور ماں بھی ہے۔ ہر ایک نے ایسا جواب دیا کہ شیطان شرمندہ ہوا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کے بعد جو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے بیٹے ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ حضرت اسماعیل یہ کہتے ہیں فانظر ماذا تری قال
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا ابت افعل، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ یا ابت اذبح، کہ آپ نے خواب میں دیکھا تو ذبح کر دیجئے، یہ نہیں کہا، بلکہ اسماعیل نے یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ آپ کو خواب میں جو کچھ دکھایا گیا ہے آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ذبح کا حکم ملا ہے تو ذبح کیجئے، بلکہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے، ما تؤمر، جو بھی حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ باقی رہی ہماری بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ اگر مجھے قربان کریں گے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو تو خواب میں دکھایا گیا ہے، کیا خواب میں دکھائی گئی چیز جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے۔ تو حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کسی شاعر نے یہ کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ باپ بھی کس طریقے سے قربانی کرنے کو تیار ہے، اللہ کا حکم ماننے کو تیار ہے، اور بیٹا بھی کس طریقے سے کہیں چوں چرا نہیں، کہیں کوئی مخالفت نہیں، کتنی سمجھداری کے ساتھ ہر چیز کو کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کسی شاعر نے یہ شعر کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ باپ اور بیٹے کا جو کیا ہے درمیان جو باتیں ہیں اور جو کام ہو رہے ہیں اس کو اسماعیل علیہ السلام نے کس طریقے سے کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لٹا دیا اور اب قربان کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ کہا کہ ابا جان کیا ہے، جب آپ مجھے قربان کرنے کے لیے لٹائیں تو ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت تکلیف کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں چل جائیں، آپ کو تکلیف ہو، اور کیا ہے چہرے پر کپڑا باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے بیٹی کی محبت غالب آ جائے اور آپ کو اس حکم کی تعمیل میں پریشانی ہو، اس وجہ سے کیا ہے آپ یہ کام کریں۔ لیکن جب آپ کو لٹایا گیا، ہاتھ پیر باندھ دیا گیا، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، اس کے بعد اب ذبح کرنا چاہ رہے تھے، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ نے جو ہمارے ہاتھ اور پیر باندھے ہیں اس کو کھول دیجئے، اس کو کھول دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کل کا مورخ، کل کا تاریخ لکھنے والا یہ نہ لکھے اور کل یہ کہنے والا یہ نہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زبردستی قربانی کی تھی، ہاتھ اور پیر باندھ کر کے قربانی کی تھی۔ بیٹا قربان ہونا نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی باپ نے زبردستی قربانی کیا ہے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کل کا تاریخ لکھنے والا، کل کا ہسٹری لکھنے والا، کل کا مورخ اور کل یہ کہنے والا یہ بات نہ کہنے لگے، اس وجہ سے انہیں یہ موقع نہ ملے۔ آپ ہمارے ہاتھ اور پیر جو باندھے ہیں ان رسیوں کو کھول دیجئے، آپ ذبح کیجئے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ہماری طرف سے کوئی مخالفت، ہماری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے وہ جواب دیا۔ اس کے بعد قرآن نقشہ کھینچتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ قرآن کریم یہ نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جب یہ منظر پیش کیا تو زمین و آسمان ساکت ہو چکا تھا اور کائنات کی ہر چیز یہ دیکھنے کو کیا ہے مجبور تھی، ہر چیز یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آج روئے زمین پر یہ کون سا کام ہونے جا رہا ہے۔
تاریخ انسانی میں یہ کون سا کام ہونے جا رہا ہے؟ زمین حیران ہے، آسمان حیران ہے، روئے زمین پر ہر چیز حیران و ششدر ہے کہ آج آخر اس روئے زمین پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بالآخر وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت والجلال کو حضرت ابراہیم سے اپنے بیٹے کو قربان کروانا مقصد نہیں تھا، بلکہ امتحان و آزمائش مقصود اور مقصد تھا۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم کی جگہ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک جانور بھیجا۔ اس سے پہلے جب آپ ذبح کرنے کے لیے چھری چلانے لگے، چھری چل نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم سخت برہم ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، چھری کو تیز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چھری اگر میں تیرا استعمال کسی پتھر پر کرتا تو وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کسی درخت کے اوپر کرتا درخت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ پر کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں اپنے بیٹے کی گردن پر چلانا چاہتا ہوں لیکن تم چلتی نہیں ہو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، چھری یہ جواب دیتی ہے کہ خلیل آپ چلاتے ہیں، آپ کو چلانے کا حکم ہے، اس اللہ نے آپ کو چھری چلانے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم حضرت اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے تمہارے ذریعے سے۔ اب میں تمہاری بات مانوں یا اس اللہ کی بات مانوں؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے جانور بھیجا اور اس جانور کو لٹایا گیا، حضرت اسماعیل کی جگہ پر اس جانور کو قربان کیا گیا۔ یہ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس حال میں ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تمہیں جو خواب دکھایا گیا تھا اس خواب کو تم نے سچا کر دکھایا، تم امتحان میں کامیاب ہوئے، تم امتحان میں پاس ہو گئے، تمہیں جو خواب دکھایا گیا تھا اس خواب کو تم نے پورا کیا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ہم ایسے ہی لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے قربانی کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اس چیز کو، اس ادا کو اور اس قربانی کو اللہ رب العزت والجلال نے پوری تاریخ انسانی میں اور یہ رہتی دنیا تک، جب تک قیامت قائم نہ ہوگی، جب تک قیامت قائم نہ ہو، جب تک مسلمان اہل ایمان زندہ رہیں گے اس روئے زمین پر، تب تک یہ قربانی ہوتی رہے گی۔ اور جب یہ قربانی ہوتی رہے گی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی داستان کیا ہے، اس کے داستان کو پڑھا جاتا رہے گا، سنا جاتا رہے گا، یاد کیا جاتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی زندگی کو پڑھا جاتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی زندگی کا ہر ایک واقعہ، ہر بات ہماری زندگی کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اس طریقے سے یہ جو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے یہ قربانی دی اور یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، اسی چیز کو اللہ رب العزت والجلال نے ہماری زندگی کے اندر داخل کیا۔ آج جو ہم ہر سال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہ زبردست داستان ہے، یہ بے مثال داستان ہے، بے مثال قربانی ہے اور یہ تاریخ کا سبق ہے جس کو ہم ہر سال دہراتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس واقعے کو سنائیں اور بتائیں کہ بیٹے ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں یہ کس کی سنت ہے، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے اور اس کے پیچھے کیا سبق ہے، یہ کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر آئی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔